گنجے شکر میرا گنجے شکر، گنجے شکر میرا گنجے شکر، صابر دا پیر سونا گنجے شکر، صابر دا پیر سونا گنجے شکر، ہے بے مثال بابا پیر کمال بابا، ہے بے مثال بابا پیر کمال بابا، سخی لجپال میرا گنجے شکر بابا، گنجے شکر میرا گنجے شکر، گنجے شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پاک پتن شریف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں آفتاب ولایت، منبع رشد و ہدایت، سرخیل چشت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، اور یہاں آج 770واں 770th عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مزار اقدس کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں، اور ایک طویل قطار ہے جو اس آرزو اس تمنا کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئی ہے کہ اس جنتی دروازے سے انہیں گزرنے کا موقع ملے۔ یاد رہے کہ یہ 770 سالہ تاریخ ہے کہ جب اسی دن یعنی 5 محرم کا دن اور 6 محرم کی رات یہ دروازہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے، اور یہ رسم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ گویا یہ سینکڑوں سال پرانی رسم ہے، آج کی نہیں 8 صدیاں کم و بیش گزر رہی ہیں کہ جب یہ دروازہ آج کے دن کھولا جاتا ہے، اور کل ملا کر لاکھوں کی تعداد میں ان 5 ایام میں جب 5 محرم کو کھولا جاتا ہے اور 10 محرم کو بند کیا جاتا ہے، اس انداز سے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ آج جو کھولے گا تو دیوان صاحب اپنے دست مبارک سے یہ دروازہ کھولیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ 5 دن تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اس وقت پاک پتن شریف سے یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب جنتی دروازہ کھلے گا تب بھی میں آپ کو وہاں پر لے کر چلوں گا، اور آپ اس یقین کے ساتھ ٹیلی ویژن کے ساتھ رہیے گا کہ آپ بھی یہیں پر موجود ہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی اس فیوز و برکات سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ARYQ ٹی وی پر جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن سے لائیو براہ راست، ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اور عالمی شہرت یافتہ صلاح خاں بابا فرید کی نگری جس کا حوالہ اور پہچان ہے، اور یہیں بابا فرید کا نوازا ہوا جو پوری دنیا میں پھر پہچانا گیا، الحاج محمد شہباز قمر فریدی بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ میں ان سے کچھ کامنٹس بھی لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کی دیگر آستانوں سے پاکستان بھر سے اور پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے آستانے والوں سے اور سجادگان سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں گا، اور کامنٹس بھی انشاءاللہ لوں گا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آج کا دن 5 محرم الحرام کا اور 6 محرم کی رات، یہ سینکڑوں سال پرانی تاریخ ہے کہ آج ہی کے دن یہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو ایک تو بہشتی دروازے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اسے جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم پاک پتن سے لائیو یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ۔ بہشتی دروازہ، بہشت کہتے ہیں جنت کو، اور اسی نسبت سے بہشتی دروازہ۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال ظاہری سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو مزار تعمیر کریں گے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعمیر فرمائیں گے۔ آپ کے وصال کے بعد جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، اور جب مزار کی تعمیر ہونے لگی تو اس وقت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ گویا کہ نعرہ لگایا
کہ اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ انشاءاللہ امن میں ہوگا، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در دامان اوست، کہ جو عشق مصطفیٰ جس کا سامان ہو جائے تو بحر و بر در گوشہ دامان اوست، کہ تمام زمین و آسمان اس کے دامن میں سمٹ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بہشتی دروازہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خوشخبری اس میں شامل ہے، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی سے، اس کے تمام پیارے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کے صدقے، اس دروازے کی برکت کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دروازے سے ضرور گزریں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ چھوڑیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب زہد الانبیاء ہے، سراج السالکین ہے، شمس العارفین ہے، ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا صدقہ ان کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ کل بھی یہی ذکر ہو رہا تھا کہ جو اس دروازے سے جسے یہ بخت ملے، جسے یہ نصیب ہو جائے، جسے یہ شرف اور سعادت ملے کہ جو اس دروازے سے گزرے گا، پھر اللہ رب العزت اس کا ظرف بھی ایسا بنا دے گا، اسے ایسی نعمت عطا کر دے گا کہ وہ برائیوں سے محفوظ رہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے۔ اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے جو گھڑی ہوتی ہے وہ بڑی مقبول ساعت ہوتی ہے، بڑی ایسی حسین ساعت ہوتی ہے کہ بس اس وقت اپنے وطن کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جن لوگوں نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، جنہوں نے آپ کو کال کر کے کہا ہے، یا آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر حضور کی محبت کے لیے کہ ہمیں حضور کی محبت نصیب ہو جائے، یہ دعا کرنی چاہیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے تعلق سے محبوب الہی سرکار نے اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھ کر آپ کا فرمان ہم تک پہنچایا ہے اور بابا صاحب کے قدموں کے لیے فرمایا ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ معاملے یقین کے ہی ہیں۔ شہباز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز بھائی، ایک زمانے سے آپ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، انتظامات بہت اچھے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے یہاں پہ اور کس طرح محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ کے پوری دنیا سے آج الحمدللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک پر لاکھوں اور ہزاروں لوگ عقیدت مند عرس پہ شرکت کے لیے آئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کیا ایسی کیفیت ہے کہ ہزاروں لوگوں جو کھچے چلے آ رہے ہیں، کیوں کہ یہ ایسے میرے فرید نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، تو خدا جب فرید پہ راضی ہے تو یہ سب دنیا جو ہے کھچی چلی آ رہی ہے، اور یہ کیف، یہ سرور اور یہ مستی جو چھائی ہوئی شہر فرید پہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عقیدت مند اور حضور کے عاشق جوک در جوک آج کی رات 5 محرم ابھی چند لمحوں کے بعد جب بہشتی دروازہ کھلے گا، آپ دیکھیے گا کہ ہزاروں عقیدت مند سرکار کے اس دروازے سے گزریں گے اور فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں دیوان صاحب تشریف لائیں گے اور کچھ رسمیں ہوں گی جو وہ رسوم بھی سینکڑوں سال پرانی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے دست مبارک سے یہ بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ کھولیں گے، اور میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن پر اس پار دیکھ رہے ہیں، بڑے یقین کے ساتھ، اور میں آج خواہش کروں گا کہ یہاں عشاء کا وقت ہو چکا ہے، عشاء کی نماز بھی باجماعت ابھی ادا کی گئی ہے، بہت سے ممالک میں مختلف وقت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو باوضو ہو کر آپ بھی دیکھیے۔ یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ بابا فرید کے صدقے آپ کے گھر بیٹھے پر
آپ کے گھر بیٹھے اللہ رب العزت ایسا کرم فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں محبت بھی نصیب ہو جائے، اطاعت بھی نصیب ہو جائے، اتباع کا شرف۔ بالکل بہشتی دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ وہی دروازہ ہے کہ جس سے گزرنے کی تمنا اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ لوگ یہاں پر جو موجود ہیں ان کے دلوں میں بھی، اور جو اس وقت ٹیلی ویژن کے اس پار ہمیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ تمنا ہے کہ کاش ہم اس دروازے سے گزر جائیں۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں، ایک کلمہ گو کی زندگی میں، وہ شخص جو یقین کامل لے کر اس در پر حاضر ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب بپا کرتا ہے۔ یہی وہ در ہے کہ جو عین بابا فرید کے قدموں پر ہے، یہی وہ در ہے کہ جہاں محبوب الہی سرکار رحمت اللہ علیہ کو حضور ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں کی زیارت حاصل ہوئی، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے لیے محبوب الہی سرکار نے ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ جو اس سے گزر جائے اس کے لیے امان ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے لیے محبوب الہی سرکار نے فرمایا کہ جو اس سے گزر جائے اس کے لیے بہشت کا مجدہ ہے، جنت کا مجدہ ہے۔ اس وقت جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی پاکستان سے باہر بہت سی خانقاہوں کے سجادگان، بہت علمی اور روحانی مراکز کے نمائندے اس وقت حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما رہبر جانتے ہوئے، منبع رشد و ہدایت جانتے ہوئے یہاں پر حاضر ہیں، اور آج کی یہ عرس کی تقریب مرکزی تقریب ہے کہ جو اس وقت ARYQ TV سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی علمی اور روحانی خانقاہ درسگاہ، جو بہت ہی مضبوط درسگاہ ہے پاکستان کی بھیرا شریف، اس کے زیب سجادہ سید امین الحسنات شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج بابا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے میں اپنے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے ان مسلمانوں سے مخاطب ہوں جن کا اس در کے ساتھ ایک عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، اور میں خاص طور پہ ARY کی اور آپ کی ان کاوشوں کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں، تو آگوں ہوں اللہ آپ کے لیے عزت و احترام میں۔ میری گزارش، اور جتنے ہمیں لوگوں نے کہا اور جتنی دنیا اس وقت آئی ہے یہاں پر بھی اور دنیا جو دیکھ رہی ہے، میری گزارش ہے کہ آپ بابا صاحب کے شہزادے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کے چند کلمات فرما دیں تاکہ وہ جو ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک مرادیں لے کے یہاں آئے ہیں، اللہ ان کی سب کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہر سال ان کو سال میں کئی بار یہاں بابا صاحب کی چوکٹ میں آنا نصیب ہو، اور اسی چوکٹ کے صدقے سے ان کی یا اللہ ہر مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین اس وقت محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب ابھی جس طرح دیوان صاحب نے جس طرح ابھی فرمایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں دیوان صاحب تشریف لائیں گے اور رسومات کا آغاز ہوگا اور بہشتی دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے جو سال بعد آتا ہے، اور سال بعد یہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس رسم کو زندہ کیا جاتا ہے، اس روایت کو زندہ کیا جاتا ہے جو آج سے سینکڑوں سال سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ الحاج شہباز قمر فریدی تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار منقبت کے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری تم سے لگی ہے یا گنجے شکر، اس لگی کو نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا
کام ہے، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، دیتے ہیں صدا صابر کلیل، دیتے ہیں صدا صابر کلیل، آباد رہے تیرا پاک پتن، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، نبیوں کے نبی آئے تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، دل بہلے گا نہ کلیوں سے، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، حیدر تیرا جنت کا در، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید شہباز قمر فریدی نذرانہ منقبت حضور بابا صاحب کے قدموں میں، اور یہ بہشتی دروازے کے بالکل سامنے اس وقت ناظرین جس دروازے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہی بہشتی دروازہ ہے جب یہ کھولا جائے گا، اور اس وقت توسہ شریف کے زیب سجادہ اور بہت ہی مشفق و مہربان شخصیت، بہت خوبصورت شخصیت خواجہ ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی اس تعلق سے کچھ کامنٹس چاہوں گا کہ وہ آج کی عرس مبارک کے موقع حوالے کے سے کیا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ 717واں عرس شریف ہے، 770 ماشاءاللہ عشاق گزریں گے، جو بھی ہم سب کا ایمان ہے، فرمان محبوب علیہ صاحب ہے کہ جو بھی جہاں سے گزرے گا جنت میں فلاح پائے گا، انشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں بابا صاحب غریب قدمی میں گزر کے ہم سب کے لیے خوش بختی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اجمیر شریف سے سید بلال چشتی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے، ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کیسا محسوس ہو رہا ہے بابا صاحب میں یہاں پر آ کر اور خاص طور پر اس عرس کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق بارگاہ غریب نواز سے ہے جو کسی شخصیت یا تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں اور میری خانقاہ کی جانب سے بابا صاحب کا عرس مبارک خاص طور سے چشتی حضرات صوفیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ در ہے جس کے لیے اگر کوئی مورخین، رائٹر، لیکھک سلسلہ چشتیہ پہ کچھ لکھنا چاہے تو بنا بابا صاحب کے بنا لکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ بابا صاحب ہیں جو بابا قطب کے منظور نظر اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ہیں۔ جب آپ بیعت تو نے اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ کو بیعت کرنے کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے کر دیا۔ بابا قطب آپ کو چھوڑ کے اجمیر شریف چلے گئے، آپ نے 40 دن وہاں چلہ کیا۔ جب واپسی پہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ بابا صاحب کے بدن پہ صرف ہڈیاں تھیں، اور وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کا پیر بھی زندہ ہو اور دادا پیر بھی زندہ ہو۔ ایک طرف سے میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اٹھایا، ایک طرف سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوچی کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اٹھایا۔ یہ وہ بابا ہیں جن کا پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے پنجاب میں، چاہے وہ انڈیا کا پنجاب ہو یا پاکستان کا پنجاب ہو، بابا صاحب کے ماننے والے بہت ہیں،
और गरीब नवाज का जो मिशन है वो QTV अपने जरिए से पूरी दुनिया में गरीब नवाज का मिशन और सिलसिला चिश्तिया का मिशन QTV वाले पूरी दुनिया में दिखा रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बारगाह गरीब नवाज की निस्बत से अब्दुल रऊफ साहब और पूरी QTV की लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जितने पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान से मशाइख तशरीफ लेके आए बारगाह गरीब नवाज की निस्बत से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ आने के लिए जितने हाजिर आए गरीब नवाज की निस्बत से अल्लाह ताला उनके मकासदों में कामयाबी अता फरमाए, इस बारगाह का फैजान जारी और सारी रखे। इलाही ताबुत खुर्शीद व माई चिरागे चिश्तिया और रोशनाई। नाज़रीन, ख्वाजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तौसा शरीफ के ख्वाजा नसर साहब। ये मरकज है हमारा बाबा साहब चिश्तिया का, सिलसिला चिश्त का, इस ताल्लुक से क्या फरमाएंगे? और बहिश्ती दरवाजे के ताल्लुक से जो लाखों लोगों का यकीन है, मैं जितनी दरगाहों के नुमाइंदगान और सजादगान तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी ज़ुबानों से ये चाहता हूँ कि वो जुमले लोगों तक पहुँचे, दुनिया के तमाम लोगों तक जो इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। जी माशाल्लाह, हम सब की खुशबख्ती है। हुजूर महबूब इलाही साहब का फरमान है, जो भी यहाँ से गुजरेगा जन्नत में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने यहाँ देखा था, हुजूर पाक यहाँ तशरीफ फरमा थे। और बिल्कुल जहाँ हम सब का ईमान है, जो जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम है वो जन्नत का हिस्सा है, वो जगह हम सब की फलाह है। हम सब इंशाअल्लाह ताला इसी से गुजरते हुए बहिश्त में हम सब को खुदा आला मकाम देगा। आमीन। और क्या कहिएगा, आप तो हर साल तशरीफ लाते हैं, इंतजामात के हवाले से कैसा लोगों का ज़ौक और शौक है? माशाल्लाह, हम तो बचपन से आ रहे हैं, हर साल जोश और खरोश बढ़ रहा है लोगों का। माशाल्लाह उशाक ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर साल जितना रश होता है उससे काफी ज्यादा अगले साल होता है, अगले साल उससे ज्यादा होता है। माशाल्लाह ताला का फजल है, लोगों में बहुत ज्यादा मोहब्बतें बढ़ रही हैं। अल्लाह हम सब की फलाह हो रही है, जो हाजिर होते हैं अपनी मुरादें भर के जाते हैं। माशाअल्लाह, मुहार शरीफ के भी, और ये मुहार शरीफ हमारा ऐसा मरकज़ है, ये भी एक ऐसा इल्मी और रूहानी मरकज़ है कि जहाँ चिश्ती फैज़ान जारी और सारी है। खाई साहब वहाँ से तशरीफ लाए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा, ये भी हमारी बहुत मोहतरम शख्सियत है, ये भी अपनी ज़ुबान, हज़रत कासिम साहब अपनी ज़ुबान मुबारक से ये भी फरमाए कि आज की बहिश्ती दरवाजे के ताल्लुक से और उर्स बाबा फरीद के ताल्लुक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स बाबा फरीद हमारे लिए, हमारे सिलसिले के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और इंतज़ामात के हवाले से आज का जो रश है, जो इतना ज़्यादा, और इंतज़ामात इतने बहुत आला, और साबरी भाई तो चार चांद लगा देते हैं, और उसकी जो रौनक बहुत ज़्यादा होती है। और इनके उस मेहरबानी से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रश है। मैं गुजारिश करूंगा, QTV इसको बराह रास्त पेश करता है, हर साल कोशिश करते हैं हम लोग कि इसे पूरी दुनिया में पेश किया जाए, उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत आला है जी, QTV के तो बहुत ज़्यादा कवरेज होती है, और आपकी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजरत फरीद साहब इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, मैं उनसे अगर गुजारिश करूं कि चंद कलिमात अगर कह दे हुसूल बरकत के लिए। हुसूल बरकत के लिए चंद कलिमात। ये बहुत मोहतरम शख्सियत फरीद साहब हमारे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी गुजारिश पर तशरीफ लाए। चंद कलिमात आपकी ज़ुबान अक़दस से। अस्सलाम वालेकुम। हमारा चिश्तियों का तो ये बहिश्त है जी, यहाँ हाजिर होना ही, दरवाजे से गुजर जाना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी ना। सिर्फ हुजूर बार इस कटेरे में आ जाना हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, और सदियों से हमारे बुजुर्ग गुजरते हैं, हम भी उस रिवायत के। बाबा फरीद की जो मोहब्बतें मैंने लोगों के दिलों में देखी है, मैं सबसे यही सवाल कर रहा हूँ, कैसे होता है कि एक हस्ती दिलों पर हुकूमत करने लग जाए? यानी जब बाबा फरीद का नाम मुझ जैसा कोई गुनाहगार भी लेता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी हुकूमत है जो दिलों पर रहती है? जी
रूहानी सिलसिले में तो हुकूमत ही दिलों में रहती है जी। ये मोहब्बत का दर्स है, यहाँ इश्क का और शांति का और अमन का पैगाम है ये, और यही मैसेज सारी दुनिया में डिलीवर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। सही, समझे ना, हिंदू सिख ईसाई सबसे प्यार करने वाले लोग हैं ये, और हजरत बाबा साहब का दर्स यही है। हम अपने ईमान की तजदीद करने आते हैं, हमारा योम तजदीद। माशाअल्लाह, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, ये हम सब के लिए मिशन राह है, ऐसी हस्तियां जो मुख्तलिफ खानकाहों से, मुख्तलिफ आस्थानों से तशरीफ लाए हुए हैं। जस्टिस सगीर कादिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप भी तशरीफ लाए हैं और क्या कहिएगा बाबा साहब के उर्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा साहब के उर्स के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये इतनी बड़ी दरगाह है कि जिसमें सिर्फ हाजिर होना ही बहुत बड़ी सादत है। मैं आप सबको इस आज के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसमें हाजिर होने के लिए सब जिन जिनकी जो दुआएं दिलों में लेके आए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला बाबा साहब के तवस्सुत से उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। और ये जो QTV ने जो सिलसिला शुरू किया पिछले दिनों से, मैं तस्लीम साबरी साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम मुसलसल देख रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत, और ये प्रोग्राम देख के, और जो यहाँ से आपने जो डायरेक्ट लाइव जो आप पेश कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे आपने जो बहिश्ती के दरवाजे के हवाले से कल जो प्रोग्राम किया था, जिसमें आपने लोगों के बहुत सारे लोगों के ज़हनों में जो सवाल थे वो आपने उनको हल किया, और लोगों को ऐसी तरीके से बताया कि उनके ज़हनों में जो मुश्किल किस्म की ख्यालात थे, सवालात थे, उनको हल किया। वो बेहद आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज की जो तकरीब है उसके लिए मैं बस दुआ ही है, और मेरे जैसा नाचीज़ जो है अगर इस जगह आज खड़ा है तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है और उनकी दुआएं हैं। तो ये मैं आपकी, ये मेरी बड़ी सादत है कि मैंने आज ये चंद कलमात कहे हैं। मैं आपका बेहद मशकूर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर कोई भी कितना भी दुनियावी ओहदे पर है, अमीर है, गरीब है, यहाँ पर एक गुलाम की हैसियत से हाजिर है, एक दीवाने की हैसियत से हाजिर है, और ये बाबा फरीद के दीवाने हैं कि जो इस वक्त सदाएं लगा रहे हैं, और बस इस बात के लिए मुंतजर है कि कुछ लम्हात में ही इंशाअल्लाह दरवाजा खुलेगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन भी इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? ये बड़े खुशी की बात है कि आज हज़रत बाबा साहब के 770वां उर्स मुबारक में हम हाजिर हैं, और अल्लाह करीम जब किसी के ऊपर फिदा होता है तो उसको अपना बना लेता है, और फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। आज अल्लाह पाक इनका जिक्र फरमा रहा है। आज ये दरवाजे पर माशाल्लाह तमाम अक़ीदतमंदान गुलामान हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हैं और बहिश्ती गुजरने के लिए बेताब हैं, जो कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार ने आपने एक सनत के तौर पे आपने यहाँ पे कायम फरमा दिया, और ये फरमा दिया कि बरूए ज़मी अस्त के ज़मी हमी अस्त कि जन्नत में, अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो यही है, वो यही है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, अब मैं चाहता हूँ कि अब आप बताएं कि ये जो आप रश देख रहे हैं, और हम बाहर भी थे 3-4 दिन से लाइव भी कर रहे हैं, लोगों के सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं, लोगों के इबहामात भी दूर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर वो जो दीवानगी, जो कल बात हुई थी कि ये फस्कुरुनी अस्कुरकुम का एक नक्शा, अमली नक्शा पेश कर रही है कि जिसका जिक्र खुदा ने किया, अब उसका जिक्र दुनिया कर रही है, क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस ज़मन में सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप माशाल्लाह इस उर्स में गाहे बगाहे मौजूद रहे, प्रोग्राम्स पेश किए। एयरवे QTV के तमाम नाज़रीन बल्कि तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि सरों का एक समंदर है, और मुझे यहाँ पर ये चीज़ याद आ रही है कि तस्लीम भाई, जिस तरह एक लोहे का मकनातीस होता है ना,
उसके करीब जो लोहा आता है उसे अपनी जानिब खींच लेता है, जिसमें मकनातीसियत नहीं होती उसमें वो पैदा कर देता है। ये रूहानी समंदर है, इनमें रूहानी करंट मौजूद है। जो इनके शहर में आता है, दरबार की दूर की बात है, जो इनके शहर में आता है ये रूहानी मकनातीस उसे अपनी जानिब खींच लेते हैं, अपने दरबार में जगह देते हैं और उनके दिल, उनके जाहिर और बातिन को ना सिर्फ तब्दील फरमाते हैं बल्कि उन्हें जिस तरीके से वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से मिले, अपने पास आने वालों को वो एक ही काम करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से मिला देते हैं। मैं यहाँ पर एक शेर ये कहूँगा कि याद ऊ गरमून से जानत बूत हर दो आलम जेरे फरमानत बूत, कि जो शख्स भी अल्लाह ताला उसके रसूल की याद को अपने वजूद का हिस्सा बना लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला पूरे जहां को उसके ज़ेरे फरमान फरमा देता है। तो ये अल्लाह उसके रसूल को हुए तो दुनिया इनकी हुई, ना सिर्फ दुनिया इनकी हुई बल्कि तस्लीम भाई दुनिया वाले इनके हो गए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पीर सैयद जमीलुर रहमान चिश्ती साहब चिश्तियाबाद शरीफ से कामों से तशरीफ लाए हैं। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ताकि नाज़रीन आपकी ज़ियारत भी कर लें, देख भी लें। और नाज़रीन किराम, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से दरगाहों से सजादगान, चूँकि ये बाबा साहब को मरकज़ी हैसियत हासिल है पाकिस्तान में और ये उर्स मरकज़ी हैसियत का हामिल है और तमाम लोग इस वक्त खानकाहों से दरगाहों से सजादगान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। सबसे तो मुलाकात इस वक्त मुमकिन नहीं है। चिश्ती शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो फरमाइएगा किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज का माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरगिज न मीरदा के दिलश जिंदा शुद ब इश्क सबतस्त बर जरीदा आलम दवा में माँ। किसी ने क्या खूब कह दिया और वो शेर सादिक आता है हजरत ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की ज़ात पर कि आपने अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया। सिर्फ अपने दिल में नहीं, पूरी कायनात में अपने मुतवस्सिलीन के दिलों में सरकार दो आलम की मोहब्बत को उजागर कर दिया। लिहाजा आज उनकी मोहब्बत में लोग दूर दराज से यहाँ कशां कशां चले आ रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। और आप में देखने में आ रहा है कि सिर्फ मशाइख ही नहीं, अवाम का एक जम्मे गफीर है जो दरे बाबा पर हाजिर होकर अपनी अकीदत जो है वो पेश कर रहा है। और अनकरीब बहिश्ती दरवाज़ा खुलने वाला है जिसके मुतल्लक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही उनका कौल और उनका फरमान हमारे लिए सनद की हैसियत रखता है, जो आपने फरमा दिया कि मन दखलहु आमिना, कि सरकार दो आलम ने यहाँ गुजरते हुए ये फरमाया था कि जो इस दरवाजे से गुजर जाएगा उसको जन्नत मिल जाएगी, उसको अमन जो है वो नसीब होगा। आज पूरी दुनिया इसी मंजर को देखने के लिए और इस सआदत को हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर है। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ता क़याम क़यामत ये दरबार इसी तरह की खैरात, बहिश्त की खैरात जो है वो तकसीम करता रहेगा और अकीदतमंद हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दरबार को ता क़याम क़यामत शाद और आबाद रखे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, और पीर खलील रहमान चिश्ती साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है। इनके भी चंद जुमले मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़ुबान अक़दस से आप तक पहुँचे ताकि ये जब खानकाहों के मुख्तलिफ खानकाहों के सजादगान, मैं आपको भी नक्शबंदी जो सरासल के लोग हैं जो सजादगान घमगोल शरीफ से पीर हबीबुल्लाह शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। और ये पाकिस्तान भर से खानकाहों से लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं कि इसको मरकजी हैसियत हासिल है। पीर खलील रहमान चिश्ती साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, क्या कहिएगा हुजूर? मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतफ़िक़ अलैह हदीस मुबारक आपको सुनाऊंगा कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत को अल्लाह इन हस्तियों के लिए बेहतरीन स्टेज सजाएगा, उस पर तकिए लगाएगा, उसको जितना सजा सकता है उसकी रहमत से वो सजाएगा और उस पे हजूर ज़ुहदुल अंबिया, आपके पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपके पीर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, ये सब तशरीफ फरमा होंगे। ये मैं आप ज़ायरीन के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज आपकी बारगाह में आते हैं हजूर बाबा फरीदुद्दीन पहचान लेंगे इन आप सबको
اور یہ پہچان کل قیامت والے دن کام آئے گی، اور حضور بابا صاحب اور حضور سلطان الہند غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ سارے میرے غلام ہیں، انہیں معاف کر دو. اور اللہ کریم خود ارشاد فرمائے گا کہ بابا صاحب جس کو آپ کا جی چاہتا ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پہچان کرائیے، حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیجئے. میں اور میرے بھائی اور سارا خاندان 55 سال سے اس بارگاہ کی خاک چوم رہے ہیں، پہچان پکی کرا رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن حضور ہم پہ انعام فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین، جو یہاں کی وارفتگی ہے اور دیوانگی ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ تمام تر میں آپ تک منتقل کر پاؤں، اس لیے کہ یہاں کی اس مقام کی، اس مکان کی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کا جو فیضان ہے، اور جو یہاں کی برکتیں ہیں، اور جو یہاں پر اس وقت رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں وہ تمام تر وارفتگی اور دیوانگی، وہ سرشاری، وہ والہانہ پن، وہ تمام کیفیات تو آپ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے اس پار بیٹھے ہوئے اس تمام چیزوں سے بہت سی آنکھیں ایسی ہوں گی جو اس وقت اشکبار ہوں گی، بہت سے دل ایسے ہوں گے جو اس وقت تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت ہم بھی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں موجود ہوتے. میں اس وقت گزارش کروں گا ہمارے دہلی سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین سید ناظم علی نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور یہ بھی ہندوستان سے دہلی سے تشریف لائے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اس بابا صاحب کے عرس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، اور یہ بابا صاحب کا کرم ہے، وہ ایک عرصے سے مجھے اس آستان میں بلاتے ہیں اور یہاں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوتا ہے مجھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگوں خوش نصیب ہیں جو حضرت بابا فرید صاحب میں آئے اور حاضری دی، اور ARY والوں نے جو کام کیا ہے سب سے بڑا، جو دور دور تک گھر بیٹھے لوگوں کو اس عرس مبارک کی تقریب دکھا رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں. یقیناً حضرت بابا فرید صاحب کا فیض ان کو بھی ملے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق محبوب الہی سے ہے وہ سب دنیا جانتی ہے، اور یہ بہشتی دروازہ جو ہے، جو حضرت محبوب الہی نے فرمایا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، یقیناً یہ وہی تعلیم تھی کہ جس نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کیا وہ یقیناً جنتی ہے. اس چیز کو بتانا بہت ضروری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ ہندوستان کی عوام پاکستان کی درگاہوں سے اور پاکستان کی عوام ہندوستان کی درگاہوں سے فیضیاب ہو سکے. ناظرین کرام، مسعود چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اس وقت یہ فیڈرل سیکرٹری ہیں قانون کے. یہ بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ تمام عہدے، تمام منصب بھلا کر اس وقت سب بابا صاحب کی غلامی میں اور اس دیوانگی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں. پھر مسعود چشتی صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر نے ہندوستان میں اس عجوزن کے مقام پر ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت انہوں نے جو اس دنیا کے لوگوں سے محبت کی، پیار دیا، اب وہی پیار لوگوں کی طرف سے بابا صاحب کو، عقیدت مندوں کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے جتنے اس وقت ہندو تھے وہ مسلمان ہوئے، تو یہ ان کی کرامات ہیں، ان کی جو وجہ سے آج پاکستان بنا اور قائم دائم ہے، اور پوری دنیا سے لوگ عقیدت مند یہاں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. صابر کے پیر بابا فرید کا آج عرس ہے، اور اس عرس کو منانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت جمع ہیں. اور اس وقت مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ ہی دیر میں
दीवान साहब तशरीफ लाने वाले हैं, बल्कि तशरीफ ला चुके हैं और कुछ ही लम्हात में वो अंदर तशरीफ लाएंगे और वो फिर अपने दस्ते मुबारक से ये बहश्ती दरवाज़ा खोलेंगे। बदर इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हिंदुस्तान से ही तशरीफ लाए हुए एक और नौजवान हैं, उनकी औलाद से हैं, ये भी हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। क्या कहिएगा उसके कैसा? तस्लीम भाई, यहाँ पर मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा ताल्लुक भी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और हजरत बाबा साहब ने कुछ अता करने के लिए ही बुलाया है। कहते हैं कि अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर न होता तो न आने देते। नाज़रीन, कुछ ही लम्हात में दीवान साहब तशरीफ लाने वाले हैं जो बहश्ती दरवाज़ा खोलेंगे, फिर उसके बाद बाकी रसूमात होंगी। इस वक्त सिलसिला नक्शबंद की पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खानका ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह गमगोल शरीफ के सज्जादा नशीन बहुत ही मोहतरम हमारी शख्सियत है। ये सिलसिला नक्शबंद भी इस वक्त यहाँ पर हाजिर है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा पीर हबीबुल्लाह शाह साहब चंद कलिमात हुजूर बाबा साहब के हवाले से और इस उर्स के हवाले से फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा फरीद साहब मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया की उन अजीम हस्तियों में होता है जिन्होंने मुर्दा दिलों को ज़िंदा किया, न कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत का दर्स दिया। तो हम भी इस उर्स के फ्यूज़ बरक़ात लेने के लिए हाज़िर खिदमत हैं और मैं दीवान साहब का और QTV का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह इनके इसमें और बरकतें अता करे और अल्लाह हम सब की हाज़िरी भी कबूल करे। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राशिद शमीम साहब जो राशिद कलश शरीफ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा क्या कहेंगे आज के उर्स के हवाले से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नमाज के लिए नए कपड़े पहनते हैं, वुज़ू करते हैं, किबला की तरफ मुँह करते हैं, तो हम क्या मांगते हैं? या अल्लाह मियाँ हमें वो रास्ता दिखा जिस पर तेरा इनाम हुआ। और वो कौन सा रास्ता है? वो यही रास्ता है जो मेरे बाबा जी का दरवाज़ा है। मालिक इस दरवाजे को सलामत रखे और ता क़यामत रखे। नाज़रीन, कुछ ही लम्हात में अभी ये आसार हैं, दीवान साहब तशरीफ लाने वाले हैं और इस वक्त बाबा फरीद के खानवादे के लोग तशरीफ ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और दीवान साहब भी कुछ ही लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं और ये मौका गनीमत है कि मैं चंद कलिमात आपसे भी लूँ। ये भी हुजूर बाबा साहब के खानवादे से क्या कहिएगा उर्स के हवाले से? उर्स के हवाले से ये पैगाम है कि लोग अपने अमन व अमान से उर्स में शिरकत करें और सिक्योरिटी तावन करें और अच्छे तरीके से गुजारें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये आसार है इस वक्त कुछ ही लम्हात में दीवान साहब जलवागर होंगे जो अपने दस्ते मुबारक से ये बहश्ती दरवाज़ा खोलेंगे। पीछे पीछे साबिल दा पीर सोना गंजे शकर, साबिल दा पीर सोना गंजे शकर है बेमिसाल बाबा पीर कमाल बाबा, है बेमिसाल बाबा पीर कमाल बाबा, सखी लजपाल मेरा गंजे शकर बाबा। नाज़रीन, कुछ ही लम्हात में अभी बस इंतज़ार है, कुछ ही घड़ियां हैं कि जब दीवान साहब दीवान मौदूद मसूद चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया खुद तशरीफ लाएंगे और आप उन्हें देख सकेंगे, जलवागर होंगे और अपने दस्ते मुबारक से बहश्ती दरवाज़ा खोलेंगे। बस ये आसार है, किसी भी लम्हे ये आसार है किसी भी लम्हे दीवान साहब तशरीफ लाने वाले हैं। याद रहे 770वां उर्स मुबारक इनकाद पजीर है और हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मज़ार अक़दस के अंदर भी मौजूद हैं। कतार दर कतार लाखों की तादाद में शहर के बाहर तक ये कतार मौजूद है और लोग मुंतज़िर हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त लाइन में लग चुके हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त लाइन में कतार में मौजूद हैं
لیکن ان کی صبح فجر تک باری آئے گی نہیں آئے گی یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بڑے یقین کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ اس وقت وہ موجود ہے۔ بس کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ دیوان صاحب جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ گنجے شکر میرا گنجے شکر میں کیا کر سونے بابا دی، میں کیا کر سونے بابا دی، میرا دل میری جان فرید، میں کیا کر سونے بابا دی، میں کیا کر سونے بابا دی، میرا دل میری جان فرید، میں کیا کر سونے بابا دی، میں کیا کر 770واں عرس مبارک حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کچھ ہی لمحات میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب یہ آثار ہیں کہ دیوان صاحب کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جلوہ گر ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے دست مبارک سے بہشتی دروازہ کھولیں گے جو 5 دن کے لیے کھلا رہے گا، 5 محرم سے لے کر 10 محرم تک، روزانہ عشاء کی نماز سے لے کر اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فجر میں یہ بہشتی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر کھولا جاتا ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں آج پہلا دن ہے، اور آج 5 محرم الحرام 6 محرم کی رات یہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ روایت صدیوں سے رہی ہے کہ 5 محرم کو ہی یہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہاں رش کا عالم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دھکم پیل بھی ہے، یقیناً کہ یہ جو چھوٹا سا ہال ہے حضور بابا صاحب کے قدموں میں، یہاں پر اس وقت درجنوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جن میں سجادگان بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں، سیکٹریز لیول کے لوگ بھی ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں آپ کو بس کچھ لمحات میں، کچھ ساعتوں میں انشاءاللہ دیوان صاحب جلوہ گر ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے بہشتی دروازہ میرا دین ایمان فرید گنج شکر دی، میں کیا کر سونے بابا دی، میں کیا کر سونے بابا دی، میرا دل میری جان فرید، میں کیا کر سونے بابا دی، میں کیا کر سونے بابا دی، گنج شکر میرا گنج شکر، گنج شکر میرا گنج شکر، صابر دا پیر سونا گنج شکر، صابر دا پیر سونا گنج شکر، ہے بے مثال بابا پیر کمال بابا، ہے بے مثال بابا پیر کمال بابا، سخی لجپال سونا گنج شکر بابا، گنج شکر میرا گنج شکر، گنج شکر میرا گنج شکر، جد بھی دکھانے پیرا پایا۔ معروف کرکٹر جاوید بی آزاد بھی لیجنڈری کرکٹر اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جاوید بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ بس آپ کے سامنے دیکھ لیں، اور کیسا لطف آ رہا ہے؟ بہت اچھے دیوان صاحب ساتھ رکھ رہے ہیں، بالکل تو بڑی مطلب میرے لیے تو بہت ہی کچھ سوچ نہیں سکتا جو چیز ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا دیوان صاحب نے اپنے ساتھ ہر چیز کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری سب کی اللہ آمین۔ جاوید بی آزاد معروف کرکٹر بھی یہاں پر موجود ہے، جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس کے موقع پر یہاں پر حاضر ہے۔ بس دیوان صاحب جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
دیوان صاحب ناظرین کرام تشریف لا چکے ہیں، جلوہ گر ہو گئے ہیں. چند کلمات دیوان صاحب کی زبان اقدس سے اور پھر اس کے بعد بہشتی دروازہ کھلے گا. دیوان صاحب چند کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ٹائم تو نہیں ہے اور شور بھی بہت ہے اور میں بہشتی دروازے کے بالکل سامنے ہوں اور انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ دروازہ کھلیے گا اور آپ اپنی اپنی جگہ پر مطمئن اور اطمینان سے ٹھہریے گا. اللہ الحمدللہ انشاءاللہ سب کو یہ سعادت نصیب ہوگی اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا اور جو میری آواز سن رہے ہیں وہ میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین دیوان صاحب باقاعدہ اعلان فرما رہے تھے ARYQ-TV کے لیے کہ جنہوں نے ابھی بہشتی دروازے کھولنے کا اعلان فرمایا ہے اور چند ہی لمحات میں بہشتی دروازہ کھولا جائے گا. دیوان مودود مسعود چشتی چند ہی لمحات میں بہشتی دروازہ کھول رہے ہیں اور آپ کی نگاہیں اس وقت یہیں پر ہیں. لائیو ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ناظرین چند ہی لمحات میں دیوان مودود مسعود چشتی اپنے دست مبارک سے بہشتی دروازہ کھولنے والے ہیں. اس وقت دیوان صاحب بالکل بہشتی دروازے کے سامنے موجود ہیں. چابی ان کے ہاتھ میں ہے اور کچھ ہی لمحات میں کچھ سیکنڈز میں جس گھڑی کے آپ منتظر تھے کہ بہشتی دروازہ کھولا جائے گا اور یہ بہشتی دروازہ عین بابا صاحب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہے. یہ بابا صاحب یہ دادا دیوان صاحب نے چابی لگائی ہے. دیوان مودود مسعود چشتی دامت برکاتہ العالیہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قدموں کا جسے بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے بہشتی دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ لمحات وہ ساتھ اب قریب ہے. تالا کھلا آپ دیکھ رہے ہیں دیوان صاحب کنڈا ہٹا رہے ہیں اور چند ہی لمحات میں نعروں کی گونج میں حق فرید یا کبھی فرید کہتے ہوئے بابا جی نے کرم کما کے میں تتڑی نوں سینے لایا. بابا جی نے کرم کما کے میں تتڑی نوں سینے لایا. میں غیراں دے در کیوں جاواں میں غیراں دے در کیوں جاواں میرا مان تران فرید گنج شکر دی میں جا کر سونے بابا دی میں جا کر سونے بابا دی میرا دل میری جان فرید میں جا کر سونے بابا دی میں جا کر سونے بابا دی. گنج شکر میرا گنج شکر میرا گنج شکر صابر دا پیر سونا گنج شکر صابر دا پیر سونا گنج شکر ہے بے مثال بابا
बाबा पीर कमाल बाबा है बेमिसाल बाबा पीर कमाल बाबा सकीला जपाल मेरा गंजे शकर बाबा गंजे शकर मेरा गंजे शकर मेरा गंजे शकर वलियानू मोरा लावे साबिर पीर निजाम बनावे वलियानू मोरा लावे साबिर पीर निजाम बनावे बदल जला बदल जला बदल जला बदल जला पगार लदी दली दानी लदी दबदा बदल जा वलियानू मोरा लावे साबिर पीर निजाम आमीन। जिन किसी ने दुआओं के लिए अर्ज की या अल्लाह उनकी जायज़ मकासद में कामरानी अता फरमा या रब्बुल आलमीन सब पे खैर फरमा सब पे करम फरमा इस आस्ताने को हमेशा शाद और आबाद रख या रब्बुल आलमीन ता क़यामत तक इस आस्ताने को इससे फैज़ जारी और सारी रख या रब्बुल आलमीन जिस किसी ने दुआओं के लिए किबला दीवान साहब कहा उनकी इस आस्ताने पाक के सदक़े से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा के सदक़े से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमा के सदक़े से दिली मुरादों को पूरा फरमाना जो बे औलाद हैं उनको सालेह औलाद अता फरमा जिनके औलाद हैं उनको नेक बना या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूवे माँ गरीबा यक निगाहे फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शदा ख्वाजा तो फैले रहमतुल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा इस आस्ताने को हमेशा आबाद व शाद फरमा व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन या रब्बुल आलमीन इस आस्ताने में जिस किसी ने हाजिरी दी है आइंदा भी जो क़यामत तक इस आस्ताने से जो भी हाजिरी दी उससे कोई भी खाली ना जाए या रब्बुल आलमीन इस आस्ताने का फैज़ क़यामत तक जारी और सारी रख कोई भी हाथ कोई मांगने वाला दूर दराज से आया कोई भी यहाँ से अपनी नेक मुरादों को पूरा फरमा के जाएं या रब्बुल आलमीन नेक मुरादें लेकर जाएं कोई झोली खाली ना जाए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जमीले से या रब्बुल आलमीन हम सब पे खैर रहम फरमाना सबके खैर रहम फरमाना व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रब्ब। मुझे दे 770वीं बार आज बहिश्ती दरवाज़ा खोला गया है
یہ بہشتی دروازہ آج کے دن جو 5 محرم کو کھولا جاتا ہے، دیوان مودود مسعود چشتی صاحب نے اپنے دست مبارک سے اس کا تالا کھولا، اور اب لوگ قطار در قطار اس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ جس لمحے کے لیے لوگ سارا سال منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس گھڑی، اس ساعت کا، کہ اس ساعت ہم جنتی دروازے سے گزریں گے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے، ہم لوگ اور دیگر جو لوگ گزرے ہیں یہاں سے، اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے، اور حضور محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، حافظ نور سلطان صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے، لاہور سے ممتاز و محترم ثنا خان وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور یہ کچھ تاخیر سے پہنچے۔ کچھ کلمات میں ان کے بھی چاہتا ہوں کہ لے لیے جائیں، اور کہ کیسا محسوس کیا انہوں نے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ، پہلے تو حاضری تو ہوتی رہتی ہے لیکن آج پہلی مرتبہ اس موقع پر میری حاضری ہو رہی ہے، اور جنتی دروازے سے الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ اس ٹائم پہ میں گزر رہا ہوں، اور یہ عجیب منظر جو پوری دنیا میں ایسا منظر یہ کہیں نہیں ہے، یا خواجہ صاحب میں دیکھا ہے یا یہاں پہ دیکھا ہے، تو بڑا ہی پرکیف منظر ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں شہباز قمر فریدی صاحب، یہ وسیلہ بنے آج، اور یہ سب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے مواقع بار بار زندگی میں لائے، اور ہم ایسے بار بار مواقعوں پہ آمین۔ ناظرین پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جو دیوان صاحب بھی موجود ہیں وہاں پر، اور بہت سے لوگ دیوان صاحب کے، دیوان فیملی کے ہی لوگ، اور کچھ انتظامیہ کے لوگ جو اس وقت تبرکات تقسیم کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دیوان صاحب کو بھی وہاں پر جو چبوترے پر موجود ہیں، اور یہ پیچا کہلاتا ہے، اور یہ ٹرم، یہ وہ رنگ ہے۔ اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس رنگ کی، اور یہ جو دھاگا تبرک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کی کیا روایت ہمیں ملتی ہے؟ جو دیوان صاحب نے، آپ اس وقت میرے گلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو یہ میرے گلے میں دیوان صاحب نے باندھا ہے، یہ بالکل دھاگا ہے اس طرح کا جو وہاں سے تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب اختتامی کلمات بھی، اور اس رنگ خاص، یہ جو رنگ ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا روایت ہے، یہ جو دھاگے بانٹے جاتے ہیں تبرک کے طور پر؟ دیکھیں جی، قرآن کریم میں ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ اچھا نہیں ہے، اور در حقیقت اللہ والوں کا رنگ یہ اللہ ہی کا رنگ ہے، اور جب یہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں جو ان کے دربار میں آتا ہے انہیں بھی اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ دھاگے کی نسبت چونکہ اللہ والوں سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ایک کتے کی نسبت اصحاب کہف سے ہوتی ہے تو وہ کتا انسانی صورت میں داخل جنت ہوگا، تو انشاءاللہ جب یہ نسبتوں والی چیز ہمیں پہنچے گی تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو بھی سنوارے گا، ہمیں بھی داخل جنت فرمائے گا۔ میں آخر میں اتنا کروں گا تسلیم صاحب اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ARYQ TV کی وساطت سے، کہ اللہ رب العالمین اس عرس مبارک کو ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے اعمال کی درستگی کا سبب بنائے، اور ہمارے ملک پاکستان اور جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ رب العالمین سب کو شاد فرمائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ کے دربار میں آئیے، لیکن وسیلے کو نہ چھوڑیے، کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی جب حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تھے تو انہوں نے وہ رنگ، وہ پیلا رنگ جو پہنا تھا، جو خاص ہے وارثیوں کا رنگ، اس رنگ کی 2 چادریں اوڑھ رکھی تھی احرام کی صورت میں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ورنہ لوگ مختلف رنگ پہن کر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سفید رنگ ہی جو یہاں پر رائج ہے وہی باندھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سفید رنگ کے احرام لا دیں، میں یہ اتار دیتا ہوں۔ سفید رنگ کے احرام لائے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی حضور وارث پاک کے جسم اطہر سے وہ سفید رنگ کا احرام مس ہوا، اسی وقت اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا۔ کہ یہ رنگ جو بزرگوں کا چڑھتا ہے پھر یہ اترتا نہیں ہے، اور کاش کہ ہمیں یہ بزرگوں کا فیضان اس طرح سے مل جائے کہ بزرگوں کا یہ رنگ ہم پر چڑھ جائے۔
हुजूर बाबा साहब का फैज़ान हम सबको नसीब हो, अमन व अमान हम सबको नसीब हो। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर दुआएं कि जो इस वक्त टेलीविज़न के उस पार बैठे हुए हैं, तमन्नाएं कर रहे हैं, हमें या आपको, किसी को, मुफ्ती साहब को या शहबाज को या नूर सुल्तान को या जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें किसी ने दुआओं के लिए कहा है, मैसेजेस किए हैं, उन सब की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाबा साहब के सदके कबूल फरमाए। मैं आखिर में शहबाज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अश्लोक टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा, उसके एक दो अशार वो अश्लोक पेश करें। हाँ फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा वल विच वल न पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा। रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादिया चौपड़िया घड़े सहन गए दुख, फरीदा टुरिया टुरिया जा। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, मत कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा, मत कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा। माशाअल्लाह हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस से तस्लीम साबरी एक मरतबा आपसे अब इजाज़त चाहता है। गंज शकर तो सदके जावा, चिश्ती सोना रंग चढ़ावे, गंज शकर तो सदके जावा, चिश्ती सोना रंग चढ़ावे। ये पीर तमामी सदर चुक दे, पीर तमामी सदर चुक दे, रब दी शान फरीद, गंज शकर दी मैं